حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان کا خوگر ہوگا اس کی موت کے وقت اس کی جان بڑی سہولت سے نکلے گی۔ کمزور دل کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور اپنے والدین پر شفقت کرنا، اور تیسری بات یہ کہ اپنے غلاموں پر احسان کرنا۔ ان 3 باتوں میں جو بات مرکزی نقطہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے، یعنی نرمی و شفقت۔ لیکن اس کو اتنی اہمیت اس لیے دی گئی ہے کہ نرمی کرنا گویا کوئی اہم بات نہیں، لیکن کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا یہ ذرا مشکل ہے۔ اسی طرح والدین پر شفقت یہ اگرچہ بس اوقات طبیعی ہوتی ہے، اس لیے اس کی بھی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رہتی، لہٰذا ضروری ہوا کہ اس کی اہمیت کی تاکید کی جائے تاکہ والدین کے ساتھ جتنی بھی شفقت کا برتاؤ کیا جائے وہ اپنی نظروں میں کم معلوم ہونے لگے۔ اسی طرح ہر شریف انسان کی طبیعت میں احسان کرنے کا مادہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اپنے مملوک غلام کے ساتھ احسان کرنا نہ اس کی نظروں میں کچھ اہمیت ہوتی ہے اور نہ غلام کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کے استحقاق کا خیال دل میں گزرتا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ رفق و نرمی کا اس درجے عادی ہو جائے کہ جو جتنا زیادہ نرمی کا مستحق ہو اس کے ساتھ اس کی نرمی اتنی ہی زیادہ بڑھتی رہے۔ اگر یہ طریقہ ایسے وقت قائم رکھے گا جب کہ وہ اپنے اختیار و بس میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ایسے وقت میں فرمائے گا جب کہ وہ بے اختیار اور بے بس ہوگا، نہ ہوش باقی رہیں گے اور نہ حواس کام کریں گے، اور نقشہ یہ ہوگا کہ ایک طرف کچھ دیکھ کر چپ ہو رہے تیماردار، ایک طرف بیمار غم کچھ کہہ کے چپکا ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شرعی نظر میں نرم خوئی کتنی اہمیت رکھتی ہے، جس کو ہم آج کل بالکل کھو بیٹھے ہیں۔ اس کے برخلاف کمزوروں پر ظلم کرنا اور والدین کے ساتھ بے اعتنائی کا برتاؤ کرنا ہماری نظروں میں کوئی بات ہی نہ رہی۔ اسی مضمون کے مناسب جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنا ایسی نعمت ہے کہ خدا تعالیٰ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے اور بری موت سے آدمی کو بچا لیتی ہے۔ دنیا میں خدا کے وجود سے اختلاف رکھنے والے موجود ہیں، لیکن موت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں، اس لیے اس کٹن اور متفق علیہ سفر کے لیے مذکورہ بالا حدیث کو بہت اہتمام کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔